شہزادی کونین کی زندگی پر اور حیات مبارکہ پر بقدر غنیمت جتنا ہو سکا نہایت اختصار کے ساتھ ہم نے روشنی ڈالی اور بہت ہی شارٹ طریقے سے ہم نے کام لیا، کہیں بات طولانی نہ ہو جائے چونکہ ہمارا سفر بڑا طولانی ہے۔ لہٰذا اب ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسی منزل میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو اسلام کا ایک گولڈن ٹائم ہے، گولڈن پیریڈ ہے، اور ایک ایسی پرسنالٹی کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو گریٹ پرسنالٹی ہے، جس کے کارنامے شاہکار ہیں اور جس کا کردار اسلام میں آج بھی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ وہ پرسنالٹی کہ جس کی ولادت نے ذرا سی ڈسکس کی تھی، اس پہ تھوڑا سا آج روشنی ڈالیں گے۔ 30 عام الفیل میں نے عرض کیا تھا، عرب کا جو کلچر تھا اس کے حساب سے عام الفیل کا وہ سال چل رہا تھا۔ 30 عام الفیل کی ہجرت سے پہلے کا جو وقت، ہجرت سے پہلے کا وقت ہے جی۔ 30 عام الفیل کی 13ویں تاریخ ماہ مبارک رجب المرجب کی، کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ جناب ابو طالب کی وائف تھیں، آپ رسول اسلام کے کہنے پر جب آپ کو لیبر پین ہوا تو آپ خانہ کعبہ میں کی طرف بڑھیں اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ یہ حکم رسول اسلام نے بتایا تھا کہ آپ ایسا ایسے، اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے ڈائریکشنز کا حکم مطلب اللہ کا حکم ہے، اور یہ بالکل مسلم ہے کہ پیغمبر نے اگرچہ اعلان نہیں کیا تھا لیکن جناب فاطمہ بنت اسد ان کو ہی پرورش کرنے والی تھی، جانتی تھی کہ یہ بچہ کیا ہے اور اس کی منزلت کیا ہے، اور بہت زیادہ جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی پیغمبر کی کیئر کی ہے، اور اتنی کیئر کی ہے کہ کھجوریں رکھ لیتی تھیں اور اپنے بچوں تک کو نہیں دیتی تھیں جب تک پیغمبر نہیں کھا لیتے تھے۔ کھانے پہ اس وقت تک اپنے بچوں کو نہیں بٹھالتی تھی جب تک نہیں کھلاتی تھی جب تک پیغمبر نہ کھا لیں۔ تو بہت زیادہ انہوں نے بھی قربانی دی ہے، جناب ابو طالب کے اسٹرگل میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے پیغمبر کو پروان چڑھانے میں۔ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد ایک دیوار پہ خانہ کعبہ کی ٹیک لگانے کے بعد جس سے دعا بلند کرتی، پروردگار میں تیری کنیز مومنہ ہوں اور تجھے اپنے حق کا واسطہ، پیدا ہونے والے بچے کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما۔ اب دفتن دیکھتی ہیں کہ دیوار میں شگاف پڑا اور ایک در نما راستہ کھل گیا اور آپ دروازے سے اس در سے اندر داخل ہو گئی اور پھر وہ اپنے آپ بند ہو گیا، کعبے میں شگاف ہو گیا، جس کو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں جی۔ اور باقاعدہ وہ اندر داخل ہو گئی تو 3 دن تک اسی خانہ کعبہ میں رہی۔ 13ویں رجب کی وہ تاریخ تھی کہ جس میں مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس انتظام میں پروردگار عالم نے جنت سے خواتین کو بھیجا تھا، حوروں کو بھیجا تھا کہ جنہوں نے جناب فاطمہ بنت اسد کی مدد کی تھی اس مسئلے میں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا جناب فاطمہ زہرا کے لیے کہ ان کے وقت بھی پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کے بعد کس کس طرح کی خواتین کو بھیجا تھا، وہ انتظام مولا کائنات کے لیے بھی ہوا تھا۔ روایت کہتی کہ مولا کائنات پیدا ہونے کے بعد بھی خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن اندر رہے جی، 3 دن تک اندر خانہ کعبہ میں رہے، آنکھیں نہیں کھولی۔ جمعے کے دن ولادت ہوئی تھی صبح کے وقت، آنکھیں نہیں کھولی۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے سوچا کہ شاید کہیں اس بچے کی بصارت تو گم نہیں ہو گئی ہے، آنکھوں کی تو نہیں ختم ہو گئی۔ مگر 3 دن بعد جب وہ در دوبارہ جناب فاطمہ بنت اسد کو نکلنا ہوا اور در دوبارہ کھلا اور جب باہر نکلی پیغمبر اکرم تشریف لا چکے تھے، اور جب مولا کائنات آغوش پیغمبر میں آ گئے تب حضرت نے آنکھیں کھولی، یعنی جو جس در سے داخل ہوئی ہیں اسی در سے واپس آئیں، اور لوگوں نے اس منظر کو دیکھا۔ باقاعدہ ایک تختی لگا دی گئی تھی اس در کے پاس، اس شگاف کے پاس، کہ یہاں سے یہ واقعہ ہوا تھا، یہ علی ابن ابی طالب کے پیدا ہونے کا آنے جانے کا مقام تھا یہ، جس میں فاطمہ بنت اسد گئی تھی۔ اور یہ تختی ہشام بن عبد الملک کے دور تک لگی رہی، یعنی 5ویں امام کے دور تک تقریباً یہ تختی لگی رہی خانہ کعبہ میں، لوگ دیکھتے تھے کہ اس کو کہ یہ کس لیے یہ شگاف ہے، وہاں پر لگا ہوا تھا۔ خیر، اب مولا کائنات نے آغوش رسالت میں آ کے آنکھیں کھولی۔ اب ایک مقصد آپ دیکھیں، غور کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ابھی خانہ کعبہ کے اندر بت گرائے نہیں گئے تھے، بت موجود تھے، لات، عزا، منات، قبل، یہ سارے بڑے بت خانہ کعبہ کے اندر ہیں، ممکن ہے کہ مولا کائنات نے اس وجہ سے آنکھیں نہ کھولی ہوں کہ
علی کا وجود اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کی آنکھیں بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ پیدا ہوتے ہی بتوں کو دیکھیں، بلکہ پاکیزی نفس کا تقاضا یہ تھا کہ آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلے نبی خدا کا دیدار ہو۔ آپ نے پیغمبر کے چہرے کی طرف نظر پڑی، تب جا کر بصارت، تب جا کر مولا کائنات کی کھلی۔ تو اب یہاں پر پیغمبر اکرم نے آغوش میں لینے کے بعد جب دیکھا تو پھر لسان، اپنی زبان مبارک مولا کائنات کے دہن میں رکھی، یہاں تک کہ روایت میں مولا کائنات نے زبان کو چوسا، اور ہماری نہیں اہل سنت کی روایت بھی ہے، اور علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے جیسے ہی زبان کو چوسا ہے تو زبان رسالت چوستے ہی دہن امامت میں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب آپ اس کو کئی طریقے سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیا یہ 12 چشمے علم و حکمت کے تھے، یا 12 چشمے وہ 12 اماموں والے امامت کے تھے؟ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو وضاحت کر سکتے ہیں اس کی کہ اس لعاب کا اثر کیا تھا۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوا، مولا کائنات نے آسمانی صحیفوں کا ذکر کیا رسول کے سامنے، اور ان کو باقاعدہ پیغمبر اکرم کو سنایا۔ یہ مولا علی سنا رہے ہیں پیغمبر کو، ابھی پیدا ہوا بچہ ہے اور وہ پیغمبر اکرم سے باتیں کر رہا ہے، اور آسمانی صحیفوں کے بارے میں پیغمبر کو سنا رہا ہے۔ آپ سوچیں کوئی معمولی بچہ تو پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ چونکہ مکے کی زندگی ہے، سخت حالات ہیں جناب ابو طالب کے لیے بھی، اور اب یہاں پر مولا کائنات کے نام کا مسئلہ ہوا، تو جناب ابو طالب نے مولا کائنات کا ایک نام رکھا اپنے اجداد میں، قصائی نام کے ان کے جج تھے، ان کے نام پر، ان کا نام تھا زید، تو مولا کائنات کا نام زید رکھا، پہلا نام زید رکھا جناب ابو طالب نے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے اسد رکھا، اسد رکھا۔ اس کے بعد جو نام پیغمبر اکرم نے رکھا وہ پروردگار عالم کے نام کی بنیاد پر علی، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کے ناموں میں سے، لہذا پیغمبر نے اس نام کو مولا کائنات کے لیے منسوب کیا، علی نام رکھا۔ اب اس کے بعد مختلف روایتیں ہیں، مختلف تاریخیں ہیں، اس میں مثلا ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ جناب فاطمہ بنت اسد کسی کام سے گئیں اور مولا کائنات جھولے میں تھے، تو ایک سانپ آیا، مولا کائنات نے اس کے کلے کو پکڑ کر چیر دیا، تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ یہ بچہ حیدر ہے، تو وہاں سے مولا کائنات کا لقب نام جو ہے وہ حیدر پڑا، چونکہ وہ اس کی وضاحت بھی ذاکرین کرتے ہیں کہ حیہ سانپ کو کہتے ہیں، اور در یعنی چیرنے کے ہوتے ہیں، یعنی سانپ کا چیرنے والا، حیہ درن سے حیدر بن گیا۔ تو اب یہ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں گے اس کی مثال کیسے ملے گی کہ مرحب کے مقابل میں، مرحب نے جب خیبر میں اپنا تعارف کروایا تھا رجز میں، عرب کا جو انداز ہوتا تھا، تو مولا کائنات نے جو اپنا ایکسپلینیشن وہاں پر دیا ہے تو وہی کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام، اس کی ماں نے حیدر رکھا۔ اچھا اب یہ وجہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے ہر جنگ میں مولا کائنات اپنا تعارف اپنے باپ سے کروایا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگزامپل دوں، میں پیچھے نہیں جانا چاہتا، جنگ خندق میں عمرو بن عبد الود جب آیا ہے، مولا کائنات جب راضی ہوئے جانے کے لیے اور تیار ہو چکے، تو جب بالکل تیار تھے کہ اب جائیں، تو رسول نے ایک بار کہا کہ یا علی یہ عمرو بن عبد الود ہے، پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ عمرو بن عبد الود ہے۔ تو وہاں پر مولا کائنات کا جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے کہا کہ میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو تقریباً ہر جنگ میں مولا کائنات نے اپنا خطاب اپنے باپ سے کروایا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ماں کے ذریعے سے اپنے کو نسبت دی۔ اس کا سبب بھی یہی بتایا جاتا ہے، چونکہ مرحب نے یہ کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو مولا کائنات کے لیے بھی اب یہاں پر کئی بار ایسا ہوا ہے جس میں ماں سے نہیں، یہ تاریخ کا ایک اکلوتا منظر ملتا ہے۔ اور اس کا ایک اور سبب بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات مرحب کی ایک بھولی ہوئی یاد کو تازہ کرنا چاہ رہے تھے، کہ جو اس کی ماں نے کہا تھا، کیونکہ ماں نے بتایا تھا کہ ایک علی جیسا جی، اس سے مطلب مولا کائنات اس یاد کو تازہ کر رہے تھے کہ ہاں کہ تم یاد کرو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی تمہیں خیال آ جائے کہ مجھ سے نہیں لڑنا ہے۔ تو خیر یہ مولا کائنات کا نام حیدر اس طریقے سے رکھا گیا۔ اب ان کی تربیت کا مرحلہ جو آتا ہے، اب آپ سوچیں کہ جناب ابو طالب کی کئی اولاد تھی، تو پیغمبر اکرم نے چونکہ مکے میں قید کا دور تھا اور بہت زیادہ مال و اسباب جناب ابو طالب کے پاس نہیں تھے، لہٰذا پیغمبر مولا کائنات کو اپنے پاس رکھتے تھے،
اسی طرح جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، عباس ابن عبد المطلب، انہوں نے جناب جعفر کی تربیت کی تھی اسی طریقے سے، یعنی اپنے بھتیجے کی، یعنی ابو طالب کے بیٹے رسول اللہ نے مولا کائنات کی طرف۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے جو بھی غذا لی یا جو بھی تربیت پائی وہ سب رسول کی طرف سے۔ کیونکہ رہتے وہیں تھے۔ اب روایت کے جملے کہ مولا کائنات کو دودھ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پیغمبر اکرم کے دہنہ مبارک کا لعاب دہن مولا کائنات کے لیے کافی تھا، اور اسی وجہ سے رسول نے کہا تھا لحموں کا لحمی، یعنی پوری پیدائش سے لے کے پرورش بھی ہے رسالت کے اندر۔ رسالت کی آغوش میں امامت پروان چڑھ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اوصاف نبی کے پائے جائیں گے، جتنی کوالٹیز رسول میں ہوں گی، وہ ساری کوالٹیز پیغمبر مولا کائنات میں بھی آئیں گی، ساری ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، سب ڈاؤن رسالت سے امامت۔ جی رسالت سے امامت میں آ رہی ہیں۔ اور رسول نے سبھی کہا لحموں کا لحمی یا علی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ یہاں تک یہ اب آپ سوچیں کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ جملہ کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، اتنی زیادہ نسبت ہے۔ اب آپ دیکھیں تربیت پیغمبر اکرم کی آغوش میں ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے بہت سا، ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اسلام کو سب سے پہلے کس نے ظاہر کیا، یہ بحث چھڑتی ہے، سب سے پہلے اسلام کون قبول کیا، کون لے کر آئے۔ اب جب آپ مولائے کائنات کے اوپر فوکس کریں گے تو ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کو ملے گا، وہ کیا ملے گا؟ وہ علی کہ جس نے 3 دن تک آنکھیں بند کرنا گوارا کیا ہو مگر بتوں کو نہ دیکھا ہو، وہ علی کہ جس نے بچپن سے لے کے ساری زندگی جب تک مدت حیات پیغمبر کی باقی تھی پیغمبر کے ساتھ گزاری، تو وہ علی جس کا لمحہ بلمحہ نبی کے ساتھ رہا ہو، قدم بقدم نبی کے ساتھ چلتا رہا ہو، کیا اس کے لیے یہ کبھی ممکن ہے کہ شرک جیسا کوئی گناہ اس سے کبھی سرزد ہو، یا بت پرستی کی طرف ذرا بھی اس کا دل مائل ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم کی تربیت تھی، رسول کی تربیت تھی۔ تو اب جب کہیں نہ کہیں اگر ذہنیت نہ ملتی تو وہ وہاں آج نہیں کل وہاں سے چلے جاتے، کیونکہ مزاج ملتا تھا، تربیت ملتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ اسی سے جناب ابو طالب تک جا سکتے ہیں۔ جب بیٹے کا ایمان یہ ہے تو باپ کا ایمان کتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے بچپن سے کبھی کچھ نہیں کیا، نہ کوئی بت پرستی، نہ کوئی شرک، اور یاد ہے کہ ان کا جملہ ہے کہ قسم خدا کی میں نے جب سے آنکھ کھولی تب سے کبھی بھی بتوں کے سامنے پیشانی کو سر نہیں جھکایا، پیشانی اور سر کبھی نہیں جھکایا بتوں کے سامنے۔ یہ مولا کائنات کا طرہ امتیاز رہا ہے، اور اسی لیے مولا کائنات کو آپ دیکھیں تو مسلمان کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، کرم اللہ یعنی اللہ ان کے عزت اور ان کی بزرگی میں اور اضافہ فرمائے، ان کے چہرے کو اور بزرگی عنایت فرمائے۔ تو کیوں؟ کبھی بت کے سامنے جھکا نہیں۔ جب بتوں کے سامنے جھکا نہیں تو اس کا مطلب مولا کائنات کے اندر شرک کوئی گنجائش ہی نہیں پائی جاتی، اور ایمان اور اسلام لانا اس کے لیے کہا جائے گا جو کبھی بت پرستی پر رہا ہو، جو ریورٹ ہو رہا ہو، جو چینج ہو رہا ہے، اس کے لیے کہا جائے گا نا کہ بھئی آپ کب اسلام لے کے آئے تھے، آپ کب اسلام لے کر آئے تھے۔ تو جو شخص پہلے دن سے ہی دین پر قائم ہو اس کے لیے یہ تو کہا جائے گا کہ اس نے اسلام کو کب ظاہر کیا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام کب لے کے آیا۔ رسول نے رسالت کو ظاہر کیا، رسول نے رسالت کو ظاہر کیا، اس نے اسلام کو کب ظاہر کیا یہ کہا جائے گا۔ ورنہ یہ لوگ اسلام اور ایمان پر تھے، یہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ جناب حمزہ کی ایگزامپل آپ لے لیں، جناب عباس کو لے لیں، آپ جناب ابو طالب کو لے لیں، یہ سب دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ جناب عبد المطلب کو لے لیں، جناب عبد المطلب کے لیے تو کوئی نہیں کہتا کہ انہوں نے کب اسلام ظاہر کیا، کوئی کہتا نہیں کہتا، اور جبکہ وہ نبی کی رسالت سے پہلے اعلان سے پہلے ان کا کافی بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کسی نے ساتھ نہیں، کیوں؟ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ بھائی ان کے لیے کہا جائے گا کہ جو مشرک رہے ہیں پہلے، جو مسلمانوں کے خلفاء ہیں، جو کنورٹ ہو کر آئے ہیں، ان کے لیے کہا جائے گا کہ بھائی یہ کب اسلام لے کر آئے۔ ان کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ جو پہلے سے ہی دین پر تھے اور اسلام کو ظاہر کیا، ہاں یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے کس وقت اسلام کو ظاہر کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کم سنی کی عمر ہے، 10 سال کی عمر میں مولا کائنات نے اسلام کو ظاہر کر دیا، جب رسول اسلام بعثت کا اعلان کر چکے ہیں، 40ویں سال کے پیغمبر، 10 سال کے مولا کائنات۔ اور پھر ذوالحجہ کا مقام آپ دیکھ لیں، کتنے بڑے چیلنج میں، کتنے بڑے کام میں مولا کائنات کا اہم رول ہے، کہ آپ نے واضح کیا ہے وہاں پہ آلریڈی کہ کس طریقے سے اس کمسنی میں مولا کائنات کے جملے کہ اس گروہ میں جو وہاں پر تھا، وہ بنی عبد المطلب میں سب سے چھوٹا میں تھا،
اور میں اتنا چھوٹا تھا کہ میری پنڈلیاں بھی بالکل نحیف اور کمزور تھیں. مطلب بتانا چاہ رہے کہ میں سب سے کمزور اور ناتواں تھا, سب سے بچہ تھا, سب سے چھوٹا تھا. اصغر سنن, سب سے چھوٹا تھا عمر کے اعتبار سے, پنڈلیوں پہ گوشت تک نہیں تھا, اتنا کمزور تھا میں, اتنا چھوٹا تھا میں. پھر بھی اس وقت بھی نصرت اسلام کے لیے مولا کائنات نے آواز اٹھائی. اتنی کم سنی میں آپ جوش اور ولولہ دیکھیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی علی کے اوپر بھی سبقت لے جا سکتا ہے؟ یہ علی ہے. اب آپ کردار کی بات کیجئے گا, اب آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے سیادت اور سرداری ہمیشہ سے مولا کائنات کے لیے رہی ہے. آپ جنگوں کا ملاحظہ فرمائیں, اب دیکھ لیجئے جنگ کا عالم میں کون ہمیشہ ہر جنگ میں آگے آگے رہا ہے, ہر میدان کو آگے آگے ہو کے فتح کیا ہے, اور کون پیچھے بھاگتا رہا ہے. یہ دو اہم پہلو ہیں. کمان اسلام کی ہمیشہ اور پرچم ہمیشہ مولا علی کے ہاتھ میں رہا. جب تک جناب حمزہ تھے انہوں نے سنبھالا, اور جنگ احد کے بعد سے مولا کائنات کے ہاتھ میں. تو عظمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باقیوں کی اور مولا علی. اور آپ صرف پرچم کا ہونا کمال نہیں ہوتا ہے, یعنی آپ کسی عہدے پر ہو یہ کمال نہیں ہے. آپ اس عہدے کو برقرار رکھیں, آپ اپنی کیپیبلٹی کو ثابت کر لے جائیں, یہ بہت بڑا ہنر ہوتا ہے. سے پرچم دیا گیا ہے, اس بھروسے کو قائم رکھیں. ورنہ خیبر میں تو لے کے تو بہت سے گئے تھے پرچم, لیکن فتح تو علی ہی کے ہاتھوں پرچم سے مل پائی. یہ بس عہدے پہ ثابت رہ لے جانا کہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور مولا کائنات کی سیادت واضح پیغمبر اکرم غدیر خم کے بعد میں جو آگے وضاحت کروں گا جس کی کہ کون سا موقع تھا, اس موقع کے بعد سے مولا کائنات جب ملاقات کرنے آئے تو باقاعدہ جب پیغمبر ان کا استقبال کیا ہے تو سید الوسیین کہہ کے اس طریقے سے, یعنی وسیعوں میں سب سے بڑے ہیں علی. ہر قدم پہ رسول خدا نے عظمت علی کو بیان کیا, ہر مقام پہ پریزنٹ کیا ہے. اور علی کی عظمت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی سے شادی علی کی ہو رہی, اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی. رسول اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ ایسے کسی کو نہیں دیا. آپ نے دیکھا تاریخ میں اور لوگ بھی رشتہ لے کر آئے, رسول غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے, مرضی خدا نہیں تھی, لیکن مرضی خدا تھی تو علی کے لیے, یعنی علی کے اندر وہ صفات تھے.